السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغان طالبان اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، پاکستان کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ اور جبکہ دوسری جانب ہم دیکھیں، آزاد کشمیر میں نون لیگ کا ایوان صدر پاکستان میں ان ہاؤس تبدیلی پر اجلاس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایوان صدر میں اس قسم کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے، غیر سیاسی ہونا چاہیے، صدر کو جانبداری کے اصولوں کے منافی ہے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب فرما رہے ہیں، لیکن یہ بھی بڑی اہم بات ہے اور یہ میرے خیال ہے دنیا میں شاید ہی کہیں دیکھی گئی ہو کہ وہ عدم اعتماد کے لیے نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی، لیکن اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ جائیں گے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بڑی ایک عجیب سی بات کی کہ جی مولانا صاحب کو جا کے کہا انہوں نے کہ جناب آپ اپوزیشن لیڈر بن جائیں، حالانکہ پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچوں پر نہیں ہے، حکومتی بینچز پر موجود ہے۔ پھر کس طرح مولانا صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی سپورٹ کریں گے اور اس کے بعد وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آ جائیں؟ وہ تو مولانا صاحب نے کہا جاتا ہے جی منع کر دیا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور سہیل آفریدی صاحب کو ملنے نہیں دیا گیا، اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ اب توہین عدالت کی کارروائی کے لیے بھی انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بانی سے میں پالیسی گائیڈ لائنز کے لیے ملنا چاہتا ہوں، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں جی کوئی ایسا قانون اور آئین موجود نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ جی معشوق سے ملاقات عاشق کی کرا دی جائے۔ گزشتہ روز پروگرام میں یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ عاشق سے معشوق کی ملاقات کسی آئین اور قانون میں نہیں لکھا گیا، جس کی وجہ سے ہم نہیں کرا رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ملک کے معروف ماہر قانون ہے پی ڈی ایس صاحب کا تعلق احمد اویس صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ احمد اویس صاحب۔ پہلے تو یہ عاشق اور معشوق کی ٹرم جو یوز کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں کسی آئین اور قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ عاشق کی معشوق سے ملاقات ہو یا معشوق کی عاشق سے ملاقات ہو۔ اب رانا صاحب کو کیا پتا کہ یہ رشتے کیا ہوتے ہیں اور یہ تعلق کیا ہوتے ہیں اور ایفیلیشن اور کمٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ ایک مٹیریل دنیا کے آدمی ہیں، بندے مروا رہے ہیں، بندے چھپا رہے ہیں، بندے چھپا دینے، بندے غائب کر دینے، اس کے علاوہ ان کو آتا کیا؟ اور یہ باتیں دیکھیں، یہ بات جو ہے کتنی فضول بات کی ہے انہوں نے، اور کس پیرائے میں انہوں نے یہ بات کی ہے، کیونکہ یہ باتیں تو جذبات سے، جنون سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو پاکستان کے حالات ہیں یہ سمجھیں، ہوش کے ناخن لیں۔ ملک اور خاص طور پہ یہ صوبہ آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر، پہلے ہی احتیاط کریں گے۔ کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مچل راہ، کسے خبر کے جنوں بھی ہے صاحب ادراک۔ بالکل، وہ جنونی کیفیت کو نہ آگ لگائیں اور کوشش کریں کہ اس کو اور وہاں پہ ابال آئے، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ حکومت میں جب آپ بیٹھ گئے، چلو غلط طریقے سے بیٹھ گئے، جا کے بیٹھ تو گئے ہیں۔ سر لوگوں میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ جی یوتھ کیا سوچتی ہے اور یوتھ نے کیا سوچنا ہے اور کیا، تو میں سن رہا تھا گفتگو، انہوں نے کہا کہ جی یوتھ اب یہ سوچنے لگے ہیں کہ جی ہم اگر ووٹ دے بھی دیں تو فارم 45 بنے گا، فارم 47 بھی بنا لیتے ہیں، تو پھر ووٹ دینے کا ہمیں فائدہ کیا؟ مطلب مایوسی بڑھتی جا رہی ہے اب نوجوانوں میں۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ خطرناک ہے۔ دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک مایوسی بڑھ کر رہی ہے، ایک اداروں کی قدر و منزلت ختم ہو رہی ہے۔ دیکھیے عدالت جو ہے نا، میں آپ کو ایک واقعہ یہاں پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں تھوڑا سا واقعہ بتاؤں گا۔ یہ تو سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹ ہے جنہوں نے حکم نامہ صادر کیا اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ 1945 سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی، انگریز جنگ جیت گئے، اور برما میں انڈین لبریشن آرمی کے سارے آفیسر جو تھے وہ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے۔ ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا دلی میں۔ یہ میں آپ کو ہسٹوریکل واقعہ بتا رہا ہوں۔ جی اور وہ کورٹ مارشل اتنا سینسٹیو کیونکہ ایشو ہوتا ہے، تو سرونگ فیلڈ مارشل اس کورٹ مارشل کی عدالت کو لیڈ کر رہے تھے، صدارت اس میں، وہ جو کورٹ میں جو وہ کنٹرول کر رہے تھے اس کو۔ اور جب پہلے دن جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو جج ایڈوکیٹ جنرل نے، جیسے ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے نا تو عدالت، فوجی عدالت کا وہ جج ایڈوکیٹ جنرل کہا جاتا ہے، اس نے عدالت کو بتایا کہ جناب آج دلی کے سول جج 4 کلاس، اب آج ہمارے پاس 3rd کلاس تک کا سول جج ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کلاس 4 بھی تھا، یہ سب سے بالکل ابھی نیا لگتا ہے اور اس کے اوپر ابھی کوئی اتھارٹی ایسی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ سول جج 4 کلاس نے آپ کی آج کی پروسیڈنگ کا اسٹے آرڈر ایشو کر دیا ہے۔ آپ غور سے سنیے گا۔ جی آپ بتائیے کہاں فیلڈ مارشل اور کورٹ فیلڈ کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، کورٹ مارشل پروسیڈنگ آن ہو رہی ہے،
اور اتنے بڑے بڑے لیول کے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے جرنیل اور فیلڈ مارشل بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور سول جج 4 کلاسز سے ایشو کر دیا. انہوں نے پروسیڈنگ روکی وہاں پر، اور روک کے انہوں نے وائس رائے سے رائے مانگی. وائس رائے نے رائے دی ان کو کہ جناب یہ میں تو خود کوئی رائے نہیں دے سکتا، یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. برٹش گورنمنٹ سے رائے مانگی گئی. برٹش گورنمنٹ کی جو رائے آئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا تھی. یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے، میں پاس سے نہیں کر رہا. برٹش گورنمنٹ کی رائے یہ آئی کہ سول جج از دی اسمالسٹ کمپوننٹ آف برٹش جوڈیشل سسٹم. ہز آرڈر شوڈ بی ریسپیکٹڈ اینڈ اوبیڈ. adjourn hearing until then, till the stay order is vacated through the process of the court. اور پروسیڈنگ انہوں نے بند کر دی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بعد میں اس سے خارج تو ہونا ہی تھا، وہ اس کے جورسڈکشن نہیں تھی. جب سے خارج ہو گیا انہوں نے پروسیڈنگ کی. کسی نے دوسری بڑی بات یہ، کسی نے اس سول جج کی ACR خراب نہیں کی، اس کو اٹھا کے کسی کالا پانی میں نہیں پھینک دیا، اس کی فیملی کو ذلیل نہیں کیا. پاکستان بننے کے بعد وہ مائیگریٹ کر کے لاہور آیا، مسلمان تھا، یہاں ایز ایڈیشنل ڈسٹنگشڈ ایسیسٹ ریٹائر ہوا. آپ بات کر رہے ہیں آپ یہاں پہ ہائی کورٹ. بالکل، اور یہاں تو سر دیکھیں نا ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ملاقات کرا دیں. اچھا، اس میں سر قانونی نقطہ یہ ہے، رانا صاحب چونکہ خود بھی قانون کے طالب علم رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہیں بھی بائی نیم نہیں لکھا ہوا کہ سہیل آفریدی صاحب کو اسپیشلی ہم جا کے ملاقات کرا دیں یا اجازت ہو جائے. مجھے بائی نیم کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کبھی ایسا بھی ہوا ہے بائی نیم؟ جو قانون جو ہے وہ کبھی پرسنل اسپیشلسٹ نہیں ہوتا. قانون تو ایک بنیادی ڈھانچہ بناتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا کرنا ہوتا ہے. اب ایک صوبے کا چیف منسٹر بنا، نیا الیکٹ ہوا، اس نے ایک پہلا جا چکا ہے. اب یہ سینسیٹیو ایشو ہے گورنمنٹ کے فارمیشن کے لیے. اگر وہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں اب اس میں کیا بات ہے؟ ایک بڑی پارٹی کا وہ سربراہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے جھوٹے مقدمے میں اندر کیا ہوا سزا دی، جو ٹھیک ہے عدالت چلتی رہے گی، اس کو کیس بھی نہیں لگا رہے ہیں آپ. تو یہ اس میں کیا بات ہے اس کے یہ ملاقات نہ ہونے دیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ وہاں پہ آگ لگانا؟ اچھا، لیکن اس میں سر اس میں لیکن احمد اویس صاحب، عدالتی فیصلوں کو اگر اس طرح بے توقیری کی جا رہی ہے، عدالتیں جو دیکھ رہی ہیں، تو توہین عدالتی کارروائی از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا تھا؟ حضور بات سنیے، یہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں تو آپ نے ان کی اتھارٹی ختم کر دی ہے. سب سے بڑا نقصان دیکھیں، میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دوں. یہ جو میں نے پہلا واقعہ بتایا تھا نا، اس کے پیچھے انڈر لائن کیا تھا کہ انگریز نے جب دنیا میں حکومت کی تو اس نے ادارے بنائے، اداروں کی رسپیکٹ اور توقیر پیدا کی. جب عدالت کو آپ جب کسی انسٹیٹیوشن کو اس کی توقیر اور اس کی عزت کا بڑھائیں گے تو فرد جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. جب فرد طاقتور ہو جائے گا تو ادارہ کمزور پڑ جائے گا. بالکل، پاکستان میں فرد کو آپ نے طاقتور کر دیا، ادارے کمزور پڑ گئے. دیکھ لو آپ کے سامنے یہی ہے. اچھا، دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی سہیل آفریدی صاحب وزیر CM بن گئے ہیں، وزیر اعلیٰ بن چکے، تو وہ اپنی کابینہ خود منتخب کر لیں اگر نہیں ملاقات وہ کرا کے دے رہے. اور آج بلکہ گورنر صاحب نے کہا ہے کہ PK کہ اس چھوٹی کابینہ وہ منتخب کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی وہ درست ہے، لیکن اب بات سوال یہ ہے کہ وہ تو مجبوری کے ہاتھوں تو سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن آپ کیوں نفرت کا بیج بو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر؟ کیا اس سے گین کرنا چاہ رہے ہیں؟ انسان جب حکومت میں آ جاتا ہے تو حکومت کی بہت بڑی اتھارٹی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ میگنینیمس ہونا ہوتا ہے، اس کو میگنینیمٹی دکھانی ہوتی ہے، کھلا دل رکھنا ہوتا ہے. کبھی یہ بھی انداز ہے، اور یہ گفتگو کیا ہے، کہتے ہیں کہ تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. کبھی اس طرح بھی کبھی گفتگو بات چیتیں. اچھا سر، ایک اور بڑا موضوع اہم ہے جس پر بات نہیں ہو رہی، اور وہ ہے جی 26 نومبر کو عہدے کی مدت ختم ہونے کے باوجود چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران اپنے عہدے پر اب تک کیوں موجود ہیں؟ کیا 26ویں ترمیم کی وجہ سے کچھ ان کو مل گیا ہے سر، یا پھر یہ چونکہ ظاہر ہے حکومت کے مرہون منت ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کیا آزادانہ فیصلے کریں گے؟ دیکھیے 26ویں ترمیم، اب بات یہ ہے، جب پاکستان میں جو پریکٹیکلی آپ ایک اینگل سے دیکھیں اور کھلی آنکھوں سے اور روشن ذہن سے، تو آپ محسوس کریں گے کہ پاکستان میں آئین، قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف ایک رسمن لی جاتی ہیں. ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے. اگر حیثیت ہوتی تو 6 ججز نے جب خط لکھا تھا
کہ ہمارے گھر میں یہ ایویڈنس ہے, یہ کیمرے پکڑے گئے ہیں اور یہ کچھ ہو رہا ہے, تو ان آفیسر کو ایگزمپلری پنشمنٹ دی جاتی, وجہ سے کہ ان ججز کو آپ نے عہدہ بگاڑ دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اب یہ تو اب کہنے کی باتیں, آئین کا ترمیم ہوئی, آئین ہوا, کچھ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں. آج سے دیکھیے نا, ضیاء الحق نے تو اتنا کہہ دیا تھا اس زمانے میں کہ واٹ از دس کانسٹیٹیوشن, اٹس اے بک لیٹ آف 10 to 12 pages, آئی کین ٹیئر اٹ آؤٹ اینی ٹائم. اور آج اتنے سالوں کے بعد ایک اور فوجی جوان صاحب آئے, انہوں نے اس کے پریکٹیکلی اس کو ٹیئر آؤٹ کر دیا, پھاڑ کے. اور ضیاء الحق کی سر آپ نے مثال دی, تو ضیاء الحق کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ سیاسی جو قیدی ہوا کرتے تھے ان کو سیاسی باتوں پر بھی پابندی عائد کر دی تھی, آپ دوبارہ سنا ایک پابندی عائد کر دی ہے. جی ہاں, دوبارہ کی. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے. وقت کیا ایام وقت, تو یہ صورتحال تو بڑی دیکھیے بڑی, یہ ان کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. آپ دیکھیے نا کہ آپ کبھی قوموں کو دیکھیے کہ اگر اسی کو غور سے پڑھیں کہ قومیں کب بڑی اور قومیں کب تباہ ہوئی, کون سے ملک نقشے پہ آئے, کون سے ملک تباہ ہو گئے, کون قوم ابھر کے آگے آئی, قوم جو ہے وہ چھپ گئی, اسی میں نظر ہی نہیں آئی پھر کبھی. تو یہ آپ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ جنہوں نے قانون کی بالادستی کے نظام کو, جس کی اوریجنیٹ پریکٹیکلی یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے اسٹیٹ آف مدینہ سے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں نے 2 سال پہلے لندن میں تقریر کی تھی 14 اگست کو, اور وہاں میں نے انگریزوں کے سامنے ثابت کیا کہ یہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن اور یہ جو سارے کانسیپٹ ہیں یہ آپ سے نہیں دنیا کے پاس آئے, یہ اسٹیٹ آف مدینہ سے نکلیں گے. بالکل. اچھا سر, ایک اور بڑی اہم بات ہے, وفاقی وزیر ہیں رانا تنویر صاحب, وہ انہوں نے گزشتہ روز یہ کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنا وقت کی ضرورت بن چکا ہے. 18ویں ترمیم سے گورنر کے مسائل آتے ہیں, گورننس کے مسائل بہت آ گئے ہیں, اور اگلے بلدیاتی انتخابات سے پہلے NFC ایوارڈ کو بھی تبدیل کیا جائے گا. تو کیا پی ٹی آئی ان باتوں کی حامی ہے؟ پی ٹی آئی تو نہیں ہے, لیکن یہاں پر یہ ٹیسٹ آف ٹائم تو پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے بلکہ پیپل پارٹی کے لیے ہے. 18ویں ترمیم تو پیپل پارٹی نے کروائی تھی, آپ کو یاد ہوگا. جی وہ تو آج بھی اس کو کارنامہ گنواتے ہیں, لیکن اب ان کے اتحادی, جس کا اتحادی ہونے کا بڑا فخر سے دعویٰ کرتے ہیں نون لیگ, وہ چاہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم تبدیلی ہو. کوئی اصول کو پرنسپل تو نہیں ہے نا. آپ کو جہاں جو چیز سوٹ کرتی ہے آپ اس کے اوپر چل پڑتے. آپ کو اگر کچھ سال پہلے کی بات ہے, نواز شریف صاحب نے جو ایک انٹرویو میں جو غور افشانی کی ہے انہوں نے فوجی جنرلوں کے اوپر, اگر وہ کبھی سنا دیں تو یہاں سے پکڑ کے آپ بٹھا رہے ہیں اور بند کر رہے ہیں. ویسے تو وزیر دفاع نے بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بہت کچھ کہا, یاد ہوگا آپ کو, اور وہ اس نے کہا تھا, خواجہ آصف نے کیا کچھ کہا. بالکل, اسمبلی میں کھڑا ہو کر. آج وزیر دفاع ہیں وہ. اور ابھی بھی جو وہاں پہ یہ ان کی وہاں پہ ڈیوائڈ آف ڈپلومیسی ہے, جو آج وہاں پہ گفتی چھنی جنہوں نے جب ریلیز کیا اپنے, اور جو باتیں کی ہیں, کمنٹ کیے ہیں ان کے متعلق, وہ طالبان کے متعلق, اور یہ جو فیل ہو رہی ہیں یہ نیگوشیشن وغیرہ, یہ گفتگو ان کو یہ زیب نہیں دیتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ ڈپلومیسی ہوتی کیا ہے. ان کے ذہن میں تو صرف الیکشن رک کر کے جیتنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. انہوں نے تو کہا ہے جی افغان طالبان اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں, پاکستان کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا, اور غلط بات کر رہے ہیں, تورا بورا یاد دلا دیں گے. آپ کو پتا کہ یہ جب 10 سال افغان سوویت وار ہوئی تھی, آپ کو پتا کہ یہ آفیشیل ریکارڈ ہے کہ 16 لاکھ افغانی اس میں مارے گئے ہیں. بالکل. اور اس کے باوجود پھر اس کے بعد جو اسامہ بن لادن کے ایشو کے اوپر انہوں نے پھر امریکہ نے حملہ کیا, پھر وہ کس قدر نقصان ہوا. تو وہ قوم عجیب سی قوم ہے, ان کا کیا جاتا ہے, نہ وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر ہے نہ کچھ ہے, چٹانوں کے اوپر. تو پھر اس کا حل کیا ہے سر؟ شرنگیزی وہ کرتے رہیں گے, وہ تو ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, وہاں $1 ارب بھی دینا ہے ان کو. پرووائڈ کی, اگر آپ مجھے کبھی ایک الگ سے ٹائم رکھے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے وہ ریزن بتاؤں گا کہ یہ کیوں ایسا ہوا. اب ٹائم نہیں ہوتا ہے اصل میں, آپ کے پاس بھی نہیں ہے اس وقت. جی لیکن کوئی ایسا وقت رکھیں گے تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بتاؤں گا, جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ریکارڈ سے, کہ یہ افغان جو وہی افغانی ہیں جو پاکستان کی 2 جنگیں, 65 کی جنگ, 71 کی جنگ میں ایک گولی نہیں چلی ادھر سے, جبکہ سوویت یونین پوری طاقت کے ساتھ موجود تھا اس وقت, اور انڈیا کا الائی تھا وہ.
وہی افغانستان ہے، 10 سال پاکستان کے شانہ بشانہ یہ انہوں نے لڑائی لڑی اور مار تو مرے تو بندے ان کے ہی. تو اتنے پہلی افغان حکومت آپ کو اگر ذرا اور حصے میں چلے جائیں تو پہلی افغان حکومت جو ہے یہ جو سوویت یونین کے نکلنے کے بعد وہ پشاور میں بیٹھ کے تشکیل دی گئی تھی، یہاں بنی تھی. آپ اس جگہ سے آپ نے ان کو اپنا دشمن کر لیا. یہ ہماری فارن پالیسی ہے، انڈیا کو موقع دے دیا کہ ان کے اندر گھس جائے. محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ لے کر کے آئیں، اور اپنی پارٹی کے حالانکہ 74 لوگ موجود ہیں، تو کسی پہ اعتبار نہیں ہے، یا پھر اس قد کاٹ کا کوئی آدمی اور نہیں تھا جس کی وجہ سے نہیں، میرے اچکزئی خیال صاحب کو میں لانا پڑا؟ اعتبار کی بات نہیں ہے، سیزنڈ آدمی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ جو تھے کچھ گرفتار ہو گئے، کچھ وہ ان سے مار انڈر پریشر ان سے لائلٹی چینج کروا دی انہوں نے فوجیوں نے، آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں. تو اب یہ سیزنڈ آدمی ہیں، سمجھتے ہیں معاملات کو سمجھتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے. جو پہلا ڈپلومیسی کا پہلا سبق ہوتا ہے یہ سیاست کا، کہ آپ کو لوز بات مجھ سے نہیں نکالنی، آپ نے وہ لفظ نکالنا ہے، اور ایک آرٹ یہ سیکھنا ہے کہ آپ نے کیا نہیں منہ سے نکالنا. یہ ساری باتیں ہیں. لیکن سر ابھی جو اس وقت صورتحال ہے، خان صاحب کی رہائی اب عدالتوں کے ذریعے، جن عدالتوں میں آپ کو اعتماد بھی نہیں ہے، جس قسم کے ان کے فیصلے آ رہے ہیں، تو پھر عدالتوں کے ذریعے رہائی تو عمل میں نظر تو نہیں آ رہی فی الحال. تو پھر کیا کوئی نہیں ڈیل کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ وہ عدالتیں اس کے باوجود آپ کیس تو لگائیں. دیکھیے آپ بڑا سمپل طریقہ ہے کہ جب کسی کو کسی کرمنل کیس کے اندر سزا ہو جاتی ہے تو وہ اس کو رائٹ آف اپیل ہوتا ہے. انہوں نے بھی اپیل کر دی. جب اپیل ہوتی ہے تو جب سول کیس ہوتے ہیں تو اس کے اندر اسٹے آرڈر ایشو ہو جاتا ہے. فوجداری کیس ہوتا ہے تو اس میں سسپینشن آف سینٹنس ہوتی ہے کہ وہ جو سزا ہوئی ہے وہ عدالت اس کو سن کے اور پہلے اس کو معطل کر دیتی ہے یا اس کو بحال رکھتی ہے. اور جب تا وقت کے مین کیس کا فیصلہ ہوگا آپ وہ موقع ہی نہیں آنے دے رہے ان کو. ہر دفعہ اس کو تاریخیں پڑ جاتی. بتائیے سال گزرنے کو آ رہا ہے کہ ان کا کیس ہی نہیں لگ رہا. یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے نا. اس سے نقصانات ہوں گے بہت سارے جب اکٹھے کیومولیٹو ایفیکٹ اس کا بڑا خطرناک آئے گا. سر اپوزیشن جو ہے یا پی ٹی آئی کی بات میں کر لوں کہ وہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت 26 جنوری کو ختم ہو چکی، 2 ممبران کی بھی، لیکن وہ عہدوں پر موجود ہیں. اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ نہیں کرتے ہیں وہ. یہ تو ان کو حکومت کو چاہیے تھا نا کہ بیٹھ کے ان کو انعام پوچھتے دیتے اور اپنے بھی انعام کر کے اس میں کوئی سلیکشن کر دی جاتی. لیکن وہ تو جو اتنی چھوٹی سی بات تھی. آپ کو میں لیٹر میں اسٹریس بتا رہا ہوں کہ سہیل آفریدی نے الیکٹ ہوتے ہی شہباز شریف نے ان کو مبارکباد دی اور اس نے کہا کہ جناب آپ سے ایک میں گزارش کر رہا ہوں کہ میری عمران خان سے ملاقات کروا دیں. تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا تھا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. اب بتائیے ملک کا پرائم منسٹر اگر پوچھ کے کس سے بتائے گا؟ اس کے اوپر بھی کو بیٹھا ہوا ہے بتانے کے لیے. جب ملک میں نظام ایسے چلے گا تو آپ وہاں پہ کیا ہوگا؟ اچھا، یہ تو بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ یہ بڑا جملہ کوڈ ہوا ان کا جو انہوں نے کہا کہ پوچھ کر بتاؤں گا. کس سے یہی پوچھا کہا جائے گا؟ بالکل ہے. وہ مریم بی بی پنجاب کی سی ایم ہے، ان سے پوچھیں گے، محسن نقوی صاحب سے پوچھیں گے، کس کو بتائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. جو ان سے کیا پوچھنا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا پوچھنا ہے پنجاب سے؟ وہ ہاں کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کی کیا مجال ہے صوبائی حکومت کی؟ سر مجال تو یہ جب کورٹ نے کہہ دیا، مجال تو پھر بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، ملاقات کرا دینی چاہیے تھی. ہے ہی نہیں. بالکل یہی تو میں بات کر رہا ہوں. لیکن کورٹس کی حیثیت کو ختم کر کے آپ سوسائٹی کو فری فار آل کر رہے ہیں. تو توہین عدالت کی اس پہ سر اب اپلیکیشن دائر کرے گی پی ٹی آئی؟ وہ کنٹمپٹ کی آئیں گی، پھر دیکھیں گے. پھر وہ ڈرتے ہیں. عدالتیں بھی تو ڈری پڑی ہے نا، ورنہ تو وہ اسی وقت بلا لے، اسی جیل سپرنٹ کو فوراً بلا کے پکڑ کے اس کو بٹھا دے، اسی وقت اس کو پکڑ کے حوالات میں بھیجے. دیکھیں سر یہ آزاد، تھوڑا سا مجھے اس پہ بھی کمنٹ کر دیجئے. آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا لگتا ہے سر کیا کچھ ہونے والا ہے؟ 8-9 ماہ باقی ہیں اور یہ دونوں پارٹیز وہاں بے صبری ہیں حکومت کرنے کے لیے، حکومت لینے کے لیے، تحریک اعتماد لانے کے لیے. اصل مسئلہ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بگننگ ہے جو بہت کچھ ہونے والا ہے. نون لیگ جو ہے وہ سمجھتی ہے شہباز شریف کے ساتھ کہ اب ہم جو ہے زیادہ انٹرنچ ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ،
اور ہمارے اندر جو کاؤنٹ جو ہے وہ بھی ہمارا پورا ہو گیا ہے. وہ جو عمران خان کی سیٹوں یہ سارے وہ ریزرو سیٹس مل گئے ان کو. اب ہمیں پیپل پارٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے جو آج سے پہلے تھی. اب ہم انڈیپینڈنٹ بھی حکومت بنا سکتے ہیں اور اب ہماری حکومت ان کے جانے سے ٹوٹے گی بھی نہیں. اصل بات یہ ہے لہٰذا وہ آہستہ آہستہ کیونکہ یہ حیرت انگیز ہے کہ آزاد کشمیر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ہم پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے لیکن اس کے بعد ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. ہاں جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیونکہ ان کے ووٹ جو بند اب زیادہ ہو گئے ہیں. وہ 27 ان کی فگر تو پوری ہو چکی ہے پیپل پارٹی کی. اور اس کے اوپر بھی ابھی اعتراض کیا نا کہ یہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اور یہ میٹنگیں اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو. پی ٹی آئی کے لوگ سر اگر ٹوٹ کر جا رہے ہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو اس پر پی ٹی آئی کی جانب سے فلور کراسنگ یا کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ ریفرنس دائر کریں گے اسپیکر کے پاس؟ وہ انہوں نے یہ چیز جو ہے نا جو جاتے جاتے جو بہت بڑا کام کروا کے گئے ہیں نا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ بھی ہسٹری میں اپنی یادگار چھوڑ کے گئے ہیں. وہ اس کی یہ حیثیت ختم کر گئے ہیں جو فل کورٹ میں بیٹھ کے جو ان کو ایک فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو جب تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا جب تک کبھی میں ترمیم نہیں آ گئی. اب انہوں نے یہ سارے ان کی حیثیت بنا دی یہ انڈیپینڈنٹ ہے. اب انڈیپینڈنٹ کے اوپر تو کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا نا ٹیکٹیکلی. آپ دیکھیں نا یہ کر کیا رہے ہیں گیم کیسے ہو رہی ہے. یعنی اس وقت ان کی مرضی ہے آزاد کر دیے گئے ہیں وہ نون لیگ کی طرف جائیں پیپلز پارٹی کی جانب جائیں. یہ باقاعدہ طور پہ یہ کیا گیا بائی ڈیزائن یہ ایسا کروایا گیا ہے. اور اس ساری صورتحال میں ظاہر پی ٹی آئی پھر اس لیے خاموش ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے تھے کہ بھائی وہاں کیوں خاموش ہیں آپ اگر لوگ جا رہے ہیں آپ کے ٹوٹ کر. ہاں تو وہ کیا کریں گے دیکھا نا یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ ان کی سب کی انڈیپینڈنٹ ہے نا. اب وہ دے ڈونٹ بلانگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی. ان کو تو ساری پارٹیوں میں ختم کر دیا جو وہ 12 جولائی کی. اچھا ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے سر کیونکہ پہلے بھی 4 لوگوں کے لیے ریفرنس دائر کیا ہے انہوں نے اسپیکر کے پاس موجود ہے. وہ پہلے ہوا تھا نا جی جو ریفرنس وغیرہ 4 لوگوں کے لیے. لیکن اب جو انہوں نے جو فیصلہ اب الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی ہے نا کہ یہ ساری ان کی حیثیت انڈیپینڈنٹ کی ہے. اب وہ کچھ نہیں رہ جائے گا. اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے خاموشی بھی ہے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں. اچھا سر ایک اور جاتے جاتے خبر محمد مالی صاحب نے دی کہ آفتاب شیر پاؤ صاحب جو ہیں کے پی کے گورنر کے طور پر آ رہے ہیں. اس میں بھی آپ کے نالج میں ہے سر اس طرح کی بات کوئی ہونے والی ہے؟ وہ کس حیثیت میں آ رہے ہیں وہ گورنر؟ دیکھیں یہ پاسبل ہو سکتا ہے کیونکہ اگر پیپل پارٹی کو وہ ڈیو رول سے ہٹایا جا رہا ہے تو پھر یہ شیر پاؤ جو ہے پھر تو وہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئیں گے نا. ان کو وفاق کا نمائندہ ہی ہوگا ظاہر ہے گورنر. اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے گی نا پھر گورنر چینج ہو جائیں گے اس طریقے. تو کوئی معاملہ اس طرف تو نہیں جا رہا سر گورنر راج کی طرف تو معاملہ نہیں جا رہا؟ نہیں گورنر راج تو پھر دیکھیں گورنر راج تو آگے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے اور کو بھڑکائیں گے. ابھی بھی حرکتیں کر کے بھڑکا ہی رہے ہیں نا. کیا کر رہے ہیں حکومت کی یعنی غلطی ہوگی اگر اس طرح کوئی اقدام کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ بلنڈر ہے. 1% زیادہ یہ بلنڈر ہو رہی ہے اور یہ بڑا نقصان ان کا بہت نقصان ہوگا. یہ سمجھ نہیں رہے ہیں یہ اس اسٹریٹجی کو انڈیا نے یہ جو اسٹریٹجی بنائی ہے نہیں سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں انڈیا نے یہ آپ دیکھیں ابھی آپ کو آپ کے علم میں بھی آ چکی ہوگی کہ ساؤتھ پنجاب اور جو سندھ کا بارڈر ہے راجستھان کا علاقہ لگتا ہے وہ مشقیں وہاں فوجوں کی موومنٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے. بالکل یہ بڑا اہم ہے. 28 اکتوبر سے لے کر کے 10 نومبر تک بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے. سر بہت شکریہ وقت دیا آپ نے اور بڑی اہم بات پر ہم نے آپ کا شکریہ ادا کریں گے. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ اور اس کو بڑا غور سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان کی کہ جناب یہ بڑے اہم موقع پر. ویسے تو ہر سال وہاں ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی تاریخ میں انڈیا کی پہلی بار ہو رہی ہے کہ 28 اکتوبر سے 10 نومبر تک بہت کچھ وہاں نام تو مشقوں کا ہو رہا ہے لیکن بہت کچھ وہاں شرارتیں کرنے کی پلاننگ ان کی ہے. لیکن ظاہر ہے پاک فوج بھی پوری طرح تیار ہے. ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں. جس طرح پہلے منہ توڑ جواب دیا شاید اس سے زیادہ اس وقت سخت جواب پاکستان کی طرف سے جائے گا. چھوٹا سا بریک لے لیں. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ایک اور بڑی اہم سٹوری اس میں بات کرنی ہے. چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا. دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.